حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہوئی حضور، میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے زنا ہو گیا ہے، حضور کرم فرما دے، میں کیا کروں، دل کو سکون نہیں مل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تريد بهذا القول، فرمایا اب تو یہ مجھے بات بتا رہا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے تھے، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو خود آ کر اظہار کر رہا ہے، اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو حضور کی بارگاہ میں وہ کہنے لگے اريد ان تطهرني، حضور میری صرف اتنی خواہش ہے کہ آپ مجھے پاک کریں، مجھے پاک کر دیں۔ ایک روایت میں انہوں نے بار بار یہ کہا طاہرنی یا رسول اللہ، طاہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاکیزہ کریں، مجھے پاک کریں، مجھے شرم آ رہی ہے اپنے آپ سے، میرے سے کیوں یہ غلطی ہوگی، نفس و شیطان غالب آئے اور یہ غلطی ہو گئی، اب حضور سکون نہیں ہے، کرم فرمائے مجھے پاک کریں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رجم کر دو، چونکہ وہ شادی شدہ تھے اور شادی شدہ کے لیے رجم کا حکم ہے سنسار کرنے کا، تو حضور نے فیصلہ فرمایا اس سے رجم کر دو، یعنی اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ انتقال کر جائے۔ اب اسلامی حکم ان پر نافذ ہو گیا، انتقال کر گئے۔ اب جب یہ مسئلہ ہوا نا تو کسی نے کہا، دو صحابہ تھے، دو صاحب تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا انظر الى هذا الذي ستر الله عليه فلم يدعه نفسه، ایسا جملہ بولا جو رسول اللہ کو پسند نہیں آیا، وہ تو وصال کر گئے۔ غیبت دو طرح کی ہوتی ہے، ہم کسی کی برائی بیان کرتے ہیں نا، ہم اس کو بڑا نہیں سمجھتے، یہ پچھلے جو میں نے اس پر بیان کیا تھا کہ کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا ایسے ہے، قرآن میں فرمایا کہ جیسے مرے بھائی کا گوشت کھائے، اور کون کھا سکتا ہے بھائی مرے بھائی کا گوشت کھانا؟ کوئی بھی نہیں کھا سکتا، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ قرآن میں یہ ایک لفظ ارشاد فرمایا گیا، ایک ہے زندہ شخص کی غیبت کرنا، اسے تو بندہ معافی مانگ سکتا ہے، ایک ہے جو شخص فوت ہو گیا پھر اس کی غیبت کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے، کیا اس سے معافی کیسے مانگے؟ تو ہمارے ہاں تو فوت شدہ کو بھی نہیں بخشتے، اس کے بارے میں بھی لوگ مرنے کے بعد ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ یہ بندہ ایسا تھا، کر رہے ہوتے ہیں نا بات، حالانکہ اس کے لیے حکم کیا ہے کہ اس کی اچھائی ہے تو بیان کرو، برائی ہے تو اس کو نظر انداز کرو، اور اگر اس کے یعنی غسل دیا جا رہا ہے، اگر اس میں کوئی ایسی علامت دیکھو کہ جو اچھائی کی طرف ہے، مثلا وہ مسکرا اٹھا ہے، مثال کے طور پر اس سے خوشبو ظاہر ہو گئی ہے، تو اس کے بارے میں حکم یہ بیان کرو، اور اگر کوئی اس میں ایسی چیز دیکھی ہے، اس کا جسم کالا ہو گیا، نیلا پڑ گیا، یا کوئی ایسی غسل دینے والوں نے چیز دیکھی ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے کہ اس پر پردہ ڈالو، اس کو بیان نہ کرو، سخت حکم ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ہمارے اس پر بھی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، رجم کا حکم ہو گیا، سنسار کر دیا گیا، دو صاحب گفتگو کر رہے، ایک نے دوسرے سے کہا انظر الى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه فرجم رجم الكلب، کہنے لگے دیکھو تو اس بندے کو، یہ کیسا بندہ تھا، اللہ نے اس پر پردہ ڈالا اور یہ خود آ کر اظہار کر رہا اپنے گناہ کا، تو اسے کلب کی طرح رجم کر دیا گیا، کلب کی طرح پتھر مارے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو خاموش رہے، آگے بڑھے، وہ صحابہ بھی ساتھ ہیں، ایک جگہ پر گزرے، ایک گھڑا ہے، وہاں پر ایک مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہے جس سے بدبو آ رہی ہے، اس کی ٹانگیں اٹھی ہوئی ہیں، جسم پھولا ہوا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا فلان و فلان، فرمایا وہ فلان فلان کہاں پر ہے، ان کو لاؤ، تو وہ وہاں پر موجود تھے، وہ کہنے لگے حضور ہم حاضر ہیں، فرمایا اس ہیوار اس مرے ہوئے گدھے کے گوشت سے کھاؤ۔ اب یہاں یہ حکم بڑا عجیب ہے بھائی، قرآن و حدیث سے استدلال کرنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، یہ امر رسول اللہ کا، یہ امر کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ امر کی کیفیت کیا ہے، حضور نے حکم تو فرمایا لیکن کس لیے فرمایا؟ ایک ہوتا ہے توبیخاً حضور کا یہ کہنا، یعنی ناراضگی کا اظہار کرنا، جلال کی کیفیت تھی اور فرمایا لا کافر ہے، حالانکہ وہ عمل جائز نہیں ہے، اس سے یہ مطلب اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ اب وہ چیز جائز ہو گئی، جیسے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کھاؤ، اب یہ امر کا صیغہ ان کو حکم دیا، لیکن یہ توبیخاً حکم تھا، توبیخ کے لیے جھڑک کے طور پر حضور نے فرمایا، جیسے حضور نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، فرمایا جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس میں حیا نہیں ہے وہ سارے کام اس کے لیے جائز ہے، وہ زنا بھی کر سکتا ہے، سود بھی کھا سکتا ہے، چوریاں بھی کر سکتا ہے، یہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ حضور کے یہ الفاظ کس مقصد کے لیے ہیں، جہاں پر توبیخاً حکم ہو وہ امت کے لیے حکم نہیں ہوتا، وہ ان کو توبیخاً حضور جھڑکنے کے لیے یہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم ارشاد فرمایا اور اسے کہا فَقُلَا مِن جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ، فرمایا اس مردہ گدھے کے گوشت سے کھاؤ۔ ایک تو ہے حلال جانور اگر مر جائے تو وہ بھی نہیں کھایا جا سکتا، حلال جانور مر جائے، پھر حرام جانور مرا ہو تو اس کو کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ من یاکل من ھذا، اور اس سے کون کھا سکتا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما نلتما من عرض اخیکما آنفا اشد من اکل منہ، حضور نے فرمایا جو تھوڑی دیر پہلے ابھی جو تم نے اپنی بھائی کی عزت کو اچھالا ہے، جو لفظ تم نے کہے ہیں کہ اللہ نے پردہ ڈالا تھا تو اس نے آ کر کیوں راز فاش کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ الفاظ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ برے ہیں، اس گدھے کو تم کھاتے بڑا برا ہے لیکن وہ لفظ اس سے بھی زیادہ برے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضور عالم الغیب ہے، ہمارا یہ عقیدہ کیا ہے؟ حضور عالم الغیب ہے، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے علم غیب اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، تو ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ انہ الآن لفی انہار الجنت ینقمس فیہا، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ حضرت ماعز اسلمی ان کا انتقال ہوا ہے اور غسل کے لیے جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ! مجھے نہیں پتا اس کا ان کی شان کیا ہے، تم باتیں کر رہے ہو کہ انہوں نے ایسا بڑا گناہ کیا، تمہیں نہیں پتا ان کا مقام کیا ہے۔ پھر ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے، گناہ تو ایسا تھا جس پر حد جاری ہونی تھی اور وہ ہو گئی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر ان کی توبہ پوری روئی زمین میں بانٹی جائے لکفا ہو تو سب کو کفایت کر جائے۔ اللہ ان کی توبہ کے صدقے تمام گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ تمہیں کیا پتا میرے ماعز نے کیسی توبہ کی، تم باتیں کر رہے ہو؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری حدیثیں ہمارے لیے غور کریے، لمحہ فکریہ۔ اگر کسی کا عیب ظاہر ہو گیا تو اسے اچھال لینا، ہم اس کے ظاہر کو اس گناہ کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کی توبہ نظر نہیں آ رہی۔ اور یہاں اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں رہ کر جنت کے نظارے کرتے ہیں، جنت بھی حضور کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر اقدس پر جلوہ گر ہوئے اور حضور نے فرمایا انی واللہ لانظر الی حوضی الان، فرمایا بے شک مجھے اللہ کی قسم ہے میں اب بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ قسم ارشاد فرمائی، قسم ارشاد فرما دو، حضور نے فرمایا تم میری وسعت نظری کا انکار کر رہے ہو؟ حضور کو پتہ کچھ نہیں، فرمایا اللہ کی قسم ہے میں اب بھی اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ رسول اللہ کی نظر ہے۔ اور میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ روئے زمین، یہ دنیا، اس کا چپا چپا اللہ نے میرے لیے بلند کر دیا تو پوری روئے زمین کو میں یوں دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ! کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، وہ پردہ ڈالنے والے ہیں، پردہ فاش کرنے والے نہیں ہیں، ورنہ انہیں ہر چیز کا علم ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہاں ان حدیث سے ایک تو یہ ظاہر ثابت ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے علم غیب بھی عطا فرمایا، وسیع نظری بھی عطا فرمائی، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت ہم پر ان چند حدیث میں نے سنائی سے یہ پتہ چلا کہ کسی کی جو گناہ ہے، عیب ہے، اس کی پردہ پوشی کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم کسی کی پردہ پوشی کرو گے تو اللہ بھی پردہ پوشی کرے گا۔